اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف پارہ نمبر 26، آیت نمبر 9، رکوع نمبر 1۔ آج کا سبق ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، قل آپ کہہ دیجئے ما کنت میں نہیں ہوں، بدعا من الرسل رسولوں میں نیا، وما ادری اور مجھے معلوم نہیں ہے، ما یفعل بی کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، ولا بکم اور نہ ہی تمہارے ساتھ، ان اتبع میں تو اسی پر چلتا ہوں، الا ما یوحی الی جو مجھے حکم آتا ہے، وما انا اور میں تو الا نذیر مبین ڈر سنانے والا ہوں کھول کر۔ قل آپ کہہ دیجئے ارأیتم تمہارا کیا خیال ہے، تم مجھے یہ بتا دو، ان کان من عند اللہ اگر یہ اللہ کی جانب سے ہی ہو، وکفرتم بہ اور تم اس کے منکر ہو، وشہد شاہد من بنی اسرائیل وشہد اور گواہی دے چکا، شاہد ایک گواہی دینے والا، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ اسی کے مثل یعنی ایک ایسی ہی کتاب کی، فآمن پھر وہ تو یقین لایا، واستکبرتم اور تم نے تکبر کیا، ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی القوم الظالمین گناہگاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں رسولوں میں سے کوئی نیا تو نہیں ہوں، بدع جیسے بدعت ہم کہتے ہیں وہ چیز جو دین میں موجود نہ ہو، اپنی طرف سے اس کو نکال لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس زمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ ان کفار سے کہہ دیجئے اگر تو یہ قرآن میں نے خود سے بنا لیا اور پھر اللہ کے ذمہ لگا دیا تو اس صورت میں اللہ مجھے ہلاک کریں گے اور مجھے کوئی اللہ سے بچا نہیں سکے گا۔ ہاں البتہ وہ اس بات کو ضرور جانتا ہے کہ تم جو قرآن میں اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہو وہی میرے اور تمہارے درمیان سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کہا گیا کہ میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں آیا کہ تمہارے لیے یہ بات باعث تعجب ہو، کیونکہ مجھ سے پہلے بہت سے پیغمبر آ چکے جن کے حالات جن کی خبریں تم لوگوں نے بھی سنی، جن کے واقعات جن کے تذکرے اور بہت سے تم لوگوں میں ایسے بھی موجود ہوں گے جو ان انبیاء کے دور سے گزر کے آئے۔ تو اب ایسی کیا بات ہے کہ تم مجھے نبی ماننے سے انکاری ہو، اور وما ادری ما یفعل بی ولا بکم اس کے ساتھ ہی میں کسی ایسی عجیب بات کا دعویٰ بھی نہیں کرتا جس کی وجہ سے تمہیں میرے نبی ہونے میں شک پڑے، کہ میں یوں ہی کہہ دوں کہ سراسر جتنا بھی علم غیب ہے کہ میں کیا کروں گا، کہاں رہوں گا، کیسے رہوں گا، کہاں آؤں گا، کہاں جاؤں گا،
یا تم کیا کرو گے، تمہارے کیا معمول ہوں گے، وہ سب میں جانتا ہوں، میں نے تو اس کا بھی دعویٰ نہیں کیا۔ مجھے تو صرف وہ بات جو اللہ کی جانب سے وحی کی جاتی ہے اسی کے معاملے کو لے کر میں تم سب کو ڈرانے والا ہوں۔ جہاں اللہ کا حکم ڈرانے کا آ جائے میں ڈرا دیتا ہوں، جہاں اللہ کا حکم بشارت دینے کا آ جائے میں خوشخبری سنا دیتا ہوں، جہاں اللہ جہنم کے حالات کو واضح کرنا چاہیں جہنم کے حالات کو واضح کر دیتا ہوں، جہاں اللہ جنت کے حالات بیان کرنے کا حکم دے میں ان حالات کو بیان کر دیتا ہوں۔ تو ایسی کون سی بات ہے جو تم مجھے نبی ماننے سے انکاری ہو؟ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اس آیت مبارکہ میں ان اتبع کہ میں تو صرف اسی چیز کو جانتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، تو اس کے علماء نے کچھ مطالب بیان کیے ہیں۔ امام تفسیر ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو غیب کی باتوں میں سے صرف وہی معلوم ہوتی ہیں جو بذریعہ وحی مجھے بتا دی جائیں، اور غیب کی کسی بات کی مجھے خبر نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ بات میری اپنی ذات سے یا میری امت کے مومن یا کافر لوگوں سے یا دنیا یا آخرت کے کسی بھی معاملے سے ہو، جب تک مجھے غیب کے ذریعے نہ بتائی جائے مجھے اس کا علم نہیں ہوتا۔ غیب کے معاملات میں سے میں جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ سب وحی الہی ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں خود بہت سی جگہوں پر یہ بات ذکر بھی کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار جو علوم غیب اور غیب کی باتیں بتائی گئیں اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی وہ باتیں ہیں جو ہم آپ کو بذریعہ وحی بتاتے ہیں۔ تو گویا آیت کا حاصل یہ ہے کہ میں غیب کے علم جاننے میں اللہ کی طرح خود مختار نہیں ہوں کہ خود سے مجھے سب معلوم ہو، ہاں بذریعہ وہی جو مجھے بتا دیا جائے اس میں بھول چوک بھی نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ سے آگے پیچھے بھی نہیں ہوتا، وہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اور اسی قول کو نقل کر کے تفسیر روح المعانی میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ میرا یہ یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس وقت تک رخصت نہیں ہوئے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات آخرت دنیا میں پیش آنے والے اہم معاملات کو بذریعہ وحی آپ تک پہنچا نہیں دیا۔ پھر رہا افراد کے ذاتی اور جزوی معاملات کا علم، تو نہ ان کا تعلق غیب کے علم سے ہے اور نہ ہی کسی نبی کو ان کی معلومات نہ ہونا یہ نبوت میں کوئی فرق لاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بے ادبی ہوگی اگر یوں کہا جائے کہ آپ غیب نہیں جانتے، بلکہ کہنا یوں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو امور غیب کا بہت بڑا علم دیا تھا، لیکن اس کو منسوب اللہ کی طرف ضرور کریں گے۔ جب اللہ کی طرف منسوب کیے بغیر آپ کے لیے علم غیب کا دعویٰ کریں گے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں گستاخی ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم غیب کا ایسا خزانہ اور ایسا علم دیا تھا جو انبیاء میں سے کسی اور کو نہیں ملا۔ ان اتبع الا ما یوحی، جو وحی میری طرف کی جاتی ہے اس کے ذریعے مجھے جو علوم دیے جاتے ہیں مجھے ان کا علم ہے، اس کے سوا دوسرا علم نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک بات جو تفسیر سے متعلق تو نہیں ہے، نہ ہی اس آیت سے کوئی تعلق ہے، لیکن ذکر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
मुबारक सीने का जो वही के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुंतखब किया, और क्या ही कहने उस आली शान ज़ात के। एक बहुत खूबसूरत और मोहब्बत से भरी हुई बात कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पीने की मुद्दत के दौरान हज़रत हलीमा सादिया के पास थे, वो इरशाद फरमाती हैं कि 2 साल मुकम्मल होने के बाद जब मैं आपको आपके वालिदैन के पास छोड़ने के लिए आई तो दिल नहीं माना, दिल चाहता था आपको अपने पास रखूं, लेकिन रखने के लिए कोई वजह बाकी नहीं रही थी। तो जब मैं आपको छोड़ के जाने लगी तो मक्का में ताउन की वबा फैल गई, तो उसी बहाने से मैं वापस आपको अपने साथ ले गई। और हम दुनिया में देखते हैं बच्चे जैसे 1.5-2 साल के बाद बातें शुरू कर देते हैं अपने वालिदैन से, और उनके वालिदैन ज़्यादातर ही उनकी बातों को समझ सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने इल्म अज़ल से ख़ातमुल अंबिया मुक़र्रर कर रखा था, तो यकीनन जो आपका नशो नुमा का तर्ज है वो बहुत बेहतरीन था। तो एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा से पूछा, जो उनके रज़ाई भाई थे हज़रत हलीमा के बेटे, कि वो सारा दिन कहाँ होते हैं, वो नज़र नहीं आते। तो हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने जवाब दिया कि वो बकरियों के साथ जाते हैं, बकरियां चरने जाती हैं। तो फरमाया कि कल से मुझे भी उनके साथ भेजा कीजिए। ये बचपन से अल्लाह ने आपको मुसावात सिखाई, ये नबूवत की तरबियत हो रही। तो बकरियां चराने के उस दौरान एक दिन उनके भाई रज़ाई भाई दौड़ते हुए अपनी वालदा के पास आए कि 2 सफ़ेद लिबास में लोग आए और उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लिया और कहीं ले गए। जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनके शौहर आपको ढूंढते हुए आए, तो आपको एक जानिब बैठा हुआ देखा, आपका रंग मुबारक मुतग़य्यर था। कुर्बान जाइए उस अज़ीम उश्शान पैगम्बर के, जो बचपन से इस वही को अपने अंदर समाने के लिए कितने इम्तिहानात से गुज़रे। आज हम वो सारी मुशक्क़तें, वो सारी तकालीफ़ भूल गए। तो उन्होंने पूछा, जैसे किसी बच्चे से पूछा जाता है कि क्या हुआ, रंग बदला हुआ क्यों है, डरे हुए क्यों हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि 2 लोग आए सफ़ेद लिबास में, उन्होंने मुझे लिटाया, मेरा सीना चाक किया और पता नहीं क्या निकाल लिया, मुझे नहीं मालूम। तो ये अल्लाह की वो पाकीज़ा वही है जिसको आपके क़ल्ब मुबारक पर जब उतारा तो बचपन से उस क़ल्ब मुबारक को फ़रिश्तों ने गुस्ल दिए थे। ये कोई ऐसी मामूली बात नहीं है। तो ऐसे अज़ीमुश्शान नबी की शान में कोई गुस्ताखी करने की सोचे भी ना। ये अल्लाह करीम को बहुत अज़ीज़ हैं और उन्हीं की मोहब्बतों की वजह से अल्लाह लोगों से मोहब्बत फरमाते हैं। तो ये बीच में एक बात आ गई जो वही से मुतल्लिक़ थी, सबक से इसका ताल्लुक़ नहीं था। अल्लाह करीम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल व अकमल मोहब्बतें हमें अता फ़रमाए। तो कहा कि मैं तो तुम्हें सिर्फ डर सुनाने के लिए वही की ज़ुबान बोलता हूँ, और अगर तुम नहीं मानते कि ये वही है, कुल अरअयतुम, अगर तुम्हारा ये ख्याल है, इन कान मिन इंदिल्लाहि व कफ़रतुम बिही, ये बात सोच लो कि तुम तो नबूवत
کا انکار کر رہے ہو، رسالت کا انکار کر رہے ہو۔ اب ایک بات سوچ لو کہ جیسے کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ میں نے خود سے بنا لیا اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اگر تو ایسا ہوتا تو اللہ مجھے اتنی مہلت نہ دیتے۔ تو اب دوسری بات کو سوچ لو کہ اگر میرا دعویٰ صحیح ہوا اور یہ کتاب واقعی ہی اللہ کی طرف سے ہوئی اور تم انکار پر جمے رہے، تو سوچو تمہارا کیا انجام ہوگا۔ خصوصاً اس صورت میں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص اس کتاب کے اللہ کی جانب سے آنے کی گواہی دے دے اور مسلمان ہو جائے اور تم تب بھی اپنی ضد پر اڑے رہو، تو سوچو تم کہاں جاؤ گے۔ اب یہاں پر بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جاہل یہود و نصارہ آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کر کے یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ یہ خود اپنی کتابوں سے بھی ناواقف اور جاہل ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے موجود ہیں، آپ کے صحابہ کے تذکرے موجود ہیں، آپ کی جائے پیدائش تک کا، آپ کی جائے ہجرت کا ذکر ہے، اور ان کے علماء بھی بعد میں آنے والے ان کو بتاتے رہے۔ تو کہا کہ اپنے علماء کی شہادت بھی ان کے لیے کافی نہیں۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل میں سے کون گواہی دے رہا تھا اور کون ایمان لایا، یہاں پر اس کا نام نہیں ذکر کیا گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس آیت سے پہلے کوئی شخص بنی اسرائیل میں سے گواہی دے کر ایمان لا چکا ہو، یا اس آیت کے بعد ہی بہت سے لوگ ایمان لائے ہوں، جیسے کہ یہود کے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے، جن میں حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ مشہور ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اسلام لائے تھے، اور یہ صورت مکی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی تھی، اور یہ گویا ان کے لیے پیشن گوئی تھی کہ آئندہ جا کر یہ اسلام کو قبول کر لیں گے۔ بہرحال مطلب یہ ہے بتانے کا کہ خود تمہارے بنی اسرائیل میں سے کتنے علماء ایسے ہیں اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس کلام کے حق ہونے کی گواہی دے چکے، اور خود تم بے وقوفی میں پڑے ہوئے اب بھی اس کے بارے میں شک اور تردد کا شکار ہو، تو یہ کسی اور کی کم نصیبی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو شخص بے انصافی پہ ڈٹا رہے اللہ اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو اپنے دین کے لیے نرم رکھے، اور دین کے مطابق دلوں نے جہاں پھرنا ہو اللہ خود بخود ہمارے دلوں کو اس طرف پھیر دے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت دعا ہے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی جانب پھیر لیجئے۔ تو وہی دعا ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی جانب پھیر لے، اور اپنے اس کلام کی، اور یہ کلام جس ذات مقدس پر آیا اس کی ایسی محبتیں جس سے نہ بڑی کوئی اور محبت ہو، جو حقیقی معنی میں ایسی محبت ہو کہ اپنی جان، اپنے مال، اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب، ہر چیز سے بڑھ کے ہو۔ اللہ کریم ہمیں ایسی محبتیں عطا فرما دیں۔ اور 2 مہینے بابرکت گزر رہے ہیں، رجب اور شعبان، رمضان کی تیاری کے مہینے ہیں، اللہ کریم ہم سے رمضان کی تیاری لے لیں ان میں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔